وحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم بھائیوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ صحیح حدیث جب محدثین کے یہاں کہتے ہیں تو اس کے لیے صحیح حدیث کے لیے ان کے یہاں 5 کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن، پہلی شرط اس کے لیے اتصال سند، اس کے بارے میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات تفصیل سے آئی. پورا درس آپ کے سامنے اسی اتصال سند کے بارے میں تھا کہ کیسے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ سند متصل ہے یا سند متصل نہیں ہے. اور جب محدثین کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سند متصل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئی پہلی شرط کے بارے میں. آج آپ کے سامنے دوسری شرط اور تیسری شرط کے بارے میں تفصیل آئے گی. دوسری شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا راوی جو بھی اسے روایت کر رہا ہے حدیث کو، وہ راوی عادل ہو. عدل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو عربی زبان کے لحاظ سے عادل کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا روایت کرنے والا راوی عادل ہو، روایت کرنے والا راوی عادل ہو. عادل لفظ یہ ان کے ایک ٹیکنیکل ورڈ سے کہا جاتا ہے، وہ ہے اسی لیے اس لفظ کو ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. البتہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والا راوی عادل ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. عادل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ کب کسی کو عادل کہا جائے گا، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں ان یکون مسلما عاقلا بالغا سالما من اسباب الفسق وخوارج المروءۃ. اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 طرح سے 4 قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور فسق کی، یعنی ان کو تمام چیزیں جس کی وجہ سے کوئی مسلمان فاسق ہوتا ہے یا معاشرے کے جو آداب ہوتے ہیں جو معاشرے میں ایک شریف ہونے کی علامت ہوتے ہیں، ایسے کسی بھی ادب کی وہ خلاف ورزی کرتا ہو، اگرچہ کہ اسلام کے لحاظ سے وہ چیز حرام نہ ہو لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہو، اس کی معاشرے کے آداب کے مطابق نہ چلتا ہو، یہ باتیں پیش کرتے ہیں ایک راوی کے عادل ہونے کے لیے. تو اسی کی اصل آپ کے سامنے پوری وضاحت آ جائے گی کہ عادل کسے کہتے ہیں. یہ جو 4 باتیں کہی جاتی ہیں اس کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور فاسق نہ ہونا. فاسق نہ ہونا، ایک مسلمان کا فاسق نہ ہونا، اور جو معاشرتی آداب ہیں، جو ایک پہچان ہوتے ہیں کسی بھی شریف آدمی کے، جو معاشرے کے رکھ رکھاؤ مانے جاتے ہیں، ان چیزوں کا وہ خیال نہ کرتا ہو تب بھی اس کی روایت محدثین قبول نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، سب پوری تفصیل میں آئیں گے آپ کو، ہر ایک کو الگ الگ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو عادل ہو راوی، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان، روایت کرنے والا راوی مسلمان، یہ پہلی شرط ہے مسلمان. یعنی اگر کوئی بھی روایت کرنے والا غیر مسلم ہو تو محدثین اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ پہلی شرط ہے وہ اس کا مسلمان ہونا. اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اگر شرط ہے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو، روایت کرنے والا غیر مسلم نہ ہو. تو غیر مسلم کی روایت کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. ایسا کیوں؟ مسلمان ہو تو ویسے حدیث پر عمل کرے گا، غیر مسلم ہو تو عمل نہیں کرے گا، تو اس کا حدیث کیسے مانے؟ اس لیے اس کی بات نہیں مانے. جی اور جی سب سے
بات یہ آتی رہتی ہے کہ ہمارا لوگ ایک انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، جو باتیں بار بار آتی ہیں یہ چیزیں ہی سب ختم کرنے کے لیے شرطیں رکھی گئی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کیا شبہ ہم کو ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اپنی اس بات میں کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، اپنی اس بات میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کیا اور کوئی چیز نہیں۔ صرف اس سے بچانے کے لیے حدیث کو کہ کہیں ادنا سا بھی شبہ نہ آ جائے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر دی گئی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں اور آگے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ ہاں مسلمان میں نہیں، آگے اس کے لیے اور بھی شرط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غیر مسلم روایت کرتا ہے تو چونکہ اسے آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کر دے، یا اگر نیچے کے راویوں میں سے ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی ہے، کسی بھی ایک راوی کا نام لے اور اس میں وہ جھوٹ تھا، وہ حدیث اس سے بیان نہ کی گئی اور کہتا کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی۔ تو پہلی کنڈیشن کیا ہے عادل ہونے کے لیے کہ وہ مسلمان، جب تک مسلمان نہیں ہوگا اس کی روایت قابل قبول ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے محدثین کے یہاں، اور یہ خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز یہ رہی کہ بعض لوگ اسلام لانے سے پہلے بعض حدیثیں سنے ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے، یعنی کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے یا کوئی بھی جو چیز اس زمانے میں ہوئی ہے، کوئی بھی ایک واقعہ اس زمانے کا، اس میں وہ حاضر رہے، اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اسے بیان کیا، لیکن جس وقت سنے تھے وہ، یا جس وقت اس قصے میں اس واقعے میں وہ حاضر تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ محدثین کہتے ہیں ان کی روایت قبول کی جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ بیان کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، ہم جو کہہ رہے ہیں ان کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کو ان کی انسانیت پر یا ان کی کسی چیز پر یا ان کے نام کی وجہ سے ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہے، کچھ نہیں، صرف ایک ہی ڈر تھا، وہ ڈر کیا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ نہ۔ اور جب اسلام لانے کے بعد یہ بول رہے ہیں یہ بات کہ میں اس وقت فلاں موقع پر حاضر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، تو اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اب چونکہ یہ مسلمان ہے تو اب وہ ڈر نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول سکتے، تو اسے قبول کرتے ہیں۔ ابو سفیان کے بارے میں آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جی اسلام کافی دنوں کے بعد انہوں نے قبول کیا ہے، شروع میں مسلمان نہیں تھے، کفار مشرکین کے سردار تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، اس میں ہرقل کے پاس بھی آپ نے خط لکھا، جب ہرقل کے پاس خط پہنچا تھا تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی اس وقت وہاں اس علاقے میں موجود تھے، ان کو کلام کو جو ہے طلب کر کے اس نے اپنے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات، رسول کے بارے میں۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری وحی کے بارے میں۔ یہ ساری باتیں ابو سفیان جو پورا یہ قصہ ہے اس کے ساتھ کب پیش آیا ہے؟ کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں اس نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھی، اسی وقت اس کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، لیکن اس کو بیان کیا کب؟ مسلمان ہونے کے بعد اسے قبول کیا گیا۔ تو یہ شرط ہے کہ کوئی بھی حدیث جو بیان کرتا ہے ابھی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عادل ہونا کا مطلب پہلی بات مسلمان ہونا ضروری ہے، بیان کرنے کے وقت مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر سننے کے وقت میں یا اس وقت جس وقت یہ بات اس نے سنی تھی یا جس واقعے کے متعلق وہ بات کہہ رہا ہے، اگر اس وقت اس نے وہ بات وہ کافر بھی رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیان کرنے کے وقت میں
کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ پہلی کنڈیشن ہے اس کا کیا ہونا ہے؟ مسلمان. یہ ساری باتیں کس کے بارے میں چل رہی ہیں؟ عادل ہونے کے بارے میں چل رہی ہیں. دوسری بات ہم نے آپ سے کہا 4 چیزیں جو یا 5 چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو. پہلی بات ہم نے کہی اس کا مسلمان ہونا. دوسری بات عاقل ہونا. عاقل ہونا. عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو پاگل نہ ہو مجنون نہ ہو اسے عاقل کہتے ہیں. تو یہاں عاقل سے مراد یہی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا بیوقوف ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں بہت چالاک ہوتا ہے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں وہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہے؟ مجنون نہ ہو, پاگل نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, عاقل ہو. یہ شرط رکھتے ہیں اس لیے کہ جو آدمی اگر پاگل ہوتا ہو تو اس کے بارے میں اس کی کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر کوئی آدمی مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, روڈ پہ گھوم رہا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, اس کی بات کا اعتبار ہی کون کرتا ہے؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کی بات کا اعتبار ہی کون کرتا ہے جو روڈ پہ چلتا ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ عاقل ہو؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ عاقل ہو؟ یہ کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی سوال آتا ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ عاقل ہو. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور ایک چیز ایسا رہا تو بھی کوئی ان سے حدیث بھی نہیں لیں گے نا. ہاں, کوئی کون لے گا ان سے؟ وہ تو ویسے ہی کہیں گے یہ تو مجنون ہے, پاگل ہے, اس کی بات کا اعتبار کیا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجنون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجنون 2 طرح کے ہوتے ہیں. مجنون 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا مجنون جو ہمیشہ مجنون ہی رہتا ہے, یعنی ہمیشہ روڈ پر آپ اس کو گھومتا ہوا پائیں گے اور ہمیشہ اس کی یہ کیفیت رہتی ہے. تو اس کے بارے میں تو خیر بالکل قطعی بات ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی بھی بات لے گا ہی نہیں, روایت ہی نہیں کرے گا اس سے. ایک مجنون اس کو وہ کہتے ہیں محدثین کے یہاں کہ کبھی وہ کیفیت رہتی ہے اور کبھی آدمی اچھا ہے, کبھی اچھا بات کرتا ہے, اچھے طریقے سے رہتا ہے ساتھ میں, اور کبھی اچانک الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ایک مجنون یہ بھی ہوتا ہے. جب یہاں یہ بات کہی جاتی ہے تو اسی طرح کے مجنون کی بات کہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بات کوئی کہہ رہا ہو اور اچھی حالت میں کہہ رہا ہو, لیکن اس کا کیا اعتبار ہے جب کبھی وہ بہتی باتیں بھی کرتا ہے اور کبھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس کا عاقل ہونا ضروری ہے, وہ مجنون نہ ہو. یعنی اس پر کبھی جنون کی کیفیت نہ آتی ہو کہ آدمی کہتا کچھ ہے, دماغ سے سوچتا کچھ اور ہے, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. یہ کیفیت اس آدمی کی نہ ہوتی ہو. کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو. یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز ہے بالغ. تو عادل ہونے کے لیے ایک راوی کے لیے کیا شرط لگاتے ہیں؟ پہلے تو مسلمان ہو, دوسرے عاقل ہو, تیسرے بالغ. بالغ ہونا کی شرط ہے اس کی, بالغ ہو. اب یہ سوال بالغ ہونے کی کیوں قید لگاتے ہیں؟ ایک بچہ بھی بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نہ ہو, بلوغت کو پہنچ گیا ہو. کوئی عمر خاص اس کی نہیں ہوتی ہے, لیکن جو بھی بلوغت کی علامت ہے اسلام کے لحاظ سے اور اسلامی احکام کا مکلف ہونے کے لیے جو شرط ہے, بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی مکلف نہیں ہوتا, گنہگار بھی نہیں ہوتا, اس کی کوئی چیز بھی اس سلسلے میں نوٹ وغیرہ نہیں کی جاتی ہے. اس کے سارے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں سب کی سب معاف ہوتی ہیں. یہ ساری شروعات بلوغت کے بعد ہی ہوتی ہے, اس کے معافاتے کے اس کے حساب سے. تو بالغ ہو یہ شرط لگاتے ہیں. بچہ ہو تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی, بچہ ہو تو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بات اتنی سیریس نہ ہو. کبھی کبھی بچے بڑے سیریس ہوتے ہیں تو کیا اس کی بات لے لیں گے کہ بڑے سیریس ہو؟ دین کی سمجھ ہونی چاہیے. جی, اور
अच्छी तरह याद कर लेते हैं। आपने ये भी सुन रखा है शरीयत में कि नाबालिग बच्चे की इमामत सही है, सुना है नहीं? अगर उसे कुरान याद हो और वो मुसल्ला पर खड़ा होकर के इमामत करे तो उसकी इमामत दुरुस्त है, ये मानते हैं इसको। मतलब ये है कि उसको चीजें याद रहती हैं। अगर उसने हदीस भी याद कर लिया है और उसे बयान कर रहा है तो फिर क्या परेशानी है, उसको तो कबूल करना चाहिए। जो बच्चा किसी से सुना हो उसको एतबार ना हो कि वो सही है गलत। नहीं, बच्चा सुना और याद कर लिया और वो बयान कर रहा है बच्चा, लेकिन मुहद्दिसीन उस रिवायत को नहीं लेते हैं, उसको भी सही नहीं मानते। ये बड़े अहम उनके पॉइंट्स हैं, आप उसका गौर करेंगे। बच्चा है, हो सकता है इस उम्र को पहुंच गया 11 साल 12 साल, जो समझ भी उसके अंदर आ चुकी होती है और जो बात सुना है अच्छी तरह से याद भी कर लिया है। बात बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, याद भी कर लिया, लेकिन फिर भी अगर बच्चा बयान करता है तो कहते हैं हदीस सही नहीं है, इस रिवायत को कबूल नहीं करते। क्या वजह होती है? नहीं, कलाम बच्चे का नहीं है, रिवायत बच्चे की है। यहाँ भी वही मामला होता है। क्या मामला है ये? जैसे काफिर का मामला होता है कि हम जब वो बयान कर रहा है तो चूंकि शरीयत के लिहाज से हम उसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बच्चे के ताल्लुक से बच्चा चूंकि मुकल्लफ नहीं होता है तो उसके अंदर वो शऊर नहीं रह सकता कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के अंदर झूठ निकल गया तो उसकी वजह से बहुत बड़ा अज़ाब होने वाला है। वो जो पुख्ता शऊर होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो डर किस बात का है? वही मामूली दर्जे का भी कहीं मैंने आपसे कहा शुबहा आता गया तो उसको ये लोग रद्द करते हैं, कबूल नहीं किए हैं उसको। अब दूसरी बात इसी सिलसिले से मैंने काफिर के बारे में कही कि काफिर ने अगर कुफ्र की हालत में कोई बात सुनी हो तो उसे इस्लाम लाने के बाद बयान करे तो कबूल कर लेते हैं। उसको अच्छी तरह से याद रहा और इस्लाम लाने के बाद बयान करता तो वो डर नहीं रहा झूठ बोलने का तो उसे कबूल कर लेते हैं। यही मामला बच्चे का भी है। बचपन में ही कोई हदीस सुन करके अगर याद कर लिया है और बालिग होने के बाद बयान करता है उसे हदीस को तो कबूल करता है। यानी बच्चा होने की वजह से लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि किस डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा है उसे वो एहसास ना हो क़यामत के दिन खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देने का वो एहसास न रह जाए, वो शऊर उसके अंदर, चूंकि बच्चा है वो शऊर उसके अंदर नहीं आएगा, वो तो बालिग नहीं है, बालिग लोगों का मुआखज़ा नहीं है। कभी कोई आदमी इस रास्ते से गलत तरीके से ना आ जाए कि भैया आप तो बच्चे होकर ऐसे बयान कर दोगे कि मुझसे फलां ने बयान किया है, तो क्या है आप तो बच्चे हो, आपकी तो पकड़ भी नहीं है। कहीं किसी के झांसे में आकर के वो बयान ना करते, ऐसा कबूल नहीं करते। लेकिन अगर यही बच्चा बालिग होने के बाद कहता है कि मैंने ये हदीस फलां से सुनी है अपने बचपन में, तो उस रिवायत को कबूल करते हैं, वो रिवायत सही है। ऐसे कितने सहाबा हैं जिनको हम सिगारे सहाबा कहते हैं, उन्होंने अपने बचपन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रिवायत करते हैं। लेकिन ये रिवायत कब की है? बालिग होने के बाद तो उसे कबूल किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की उम्र ही जब आपकी वफात हुई 13 साल की थी, जबकि ये उन सहाबा में से एक है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा रिवायत किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। लेकिन इनकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 13 साल। कई हदीसें आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे तो दूसरे सहाबा से सुन के रिवायत करते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी रिवायतें आप पढ़ेंगे जो डायरेक्ट रिवायत करते हैं, जबकि वो बालिग नहीं थे। लेकिन कब बयान किया इन्होंने? बालिग होने के बाद उसे कबूल किया। महमूद बिन रबी एक सहाबी है। कौन? महमूद बिन रबी एक सहाबी है, छोटे सहाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनको लाया गया। 5 साल की उम्र थी इनकी, सिर्फ 5 साल की उम्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में पानी लेकर के उनके चेहरे पे कुल्ली कर दी।
صحیح بخاری کی حدیث ہے، منہ میں پانی لے کر کے کلی کیا۔ 5 سال کی عمر میں اس کو وہ یاد رکھے، بعد میں بیان کیا، وہ حدیث انہیں کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب ان کی عمر صرف 5 سال۔ ان کو یاد رہے یہ چیز، انہوں نے بعد میں بیان کیا اور محدثین نے اسے قبول کیا ہے۔ یہ بات تو صحابہ کی، ایسی دوسرے عالم کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں ہیں کہ اگر وہ بعد میں بلوغت کے بعد اسے بیان کرتے ہیں تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو شرط کہی جاتی ہے کہ بالغ ہو، یہ شرط کس کے لیے ہے؟ حدیث کو روایت کرنے کے لیے ہے۔ حدیث پہلے بھی اگر کوئی سنا ہو، بالغ ہونے سے پہلے یاد کر لیا ہو، تو وہ بعد میں روایت کرتا ہے، اسے قبول کیا جائے گا، اس کو پھر محدثین رد نہیں کرتے۔ تو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو وجہ؟ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ہے، مشعور نہیں ہے، کہیں کوئی جھوٹی بات اس کی زبان سے اس سلسلے میں نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا ہو گیا آپ کے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، یہ شرطیں آپ کو آئیں۔ بالغ ہونے کے تعلق سے یہ بھی بات آپ سے میں رکھ لیجیے کہ ایسے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے بچپن میں حدیثیں سنی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے روایت کی ہے۔ بعد کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز رہی ہے، محدثین کی یہاں اس پر بحث رہی ہے کہ کس عمر کا بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس عمر میں یہ حدیث سنا تھا اور بعد میں روایت کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے، لیکن میں نے آپ کا حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے بالغ ہونا، بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، تو کس عمر کا بچہ ہو اور وہ کوئی بات سن کر کے اس سے حفاظت اس کی کر لے یا اس سے یاد کر لے تو ہم اس کی روایت کو تسلیم کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو ذہن میں رکھ کے، کس حدیث کو؟ محمد بن ربیع والی حدیث کو، کہ 5 سال کا بھی بچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس عمر میں یہ بات سنی تھی اور مجھے یاد ہے، تو اس کی بات مان لی جائے، اس کی روایت کو صحیح مان لیا جائے۔ کتنا بولتے ہیں وہ؟ 5 سال۔ بعض لوگ تھوڑا اور زیادہ عمر کی قید لگاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو صحیح بات سب پر کا جو اس کے بارے میں زیادہ جو ہے قابل اعتماد رائے رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمر کا اعتبار تو نہیں کریں گے، لیکن سن تمیز ابھی لوگ سے کہتے ہیں بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اچھی طرح سے کسی چیز کو محفوظ رکھ سکتا، اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں اپنی جو بات سنی ہے کسی شخص سے اس بات کو اچھی طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہو، اگر اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے بچے کی روایت بلوغت کے بعد جب روایت کرے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ تو کوئی خاص عمر نہیں لگاتے ہیں، کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ کہ بچوں کا ذہن الگ الگ ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت ذہین، ہم لوگ بھی بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، تو اس زمانے کی باتیں نہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایسے بعض لوگوں کو جانتے ہیں جو ایک مرتبہ سنتے بھی کوئی بات تو یاد نہیں رہتے، آپ ان کو اخبار پڑھ کے سنا دیجیے، بعد میں ان سے پوچھے تو ویسے ہی وہ سنا دیں گے، ان کے بچپن کی بات یہ پیش کرتے ہیں لوگ، ان کے بچپن کی بات۔ تو بعض بچے بڑے ذہین، لیکن اس کے لحاظ سے بعض بچوں کا ذہن اتنا زیادہ نہیں ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 10 سال 11 سال 12 سال تب جا کر کے وہ کچھ یاد کر پاتے ہیں، اس کے پہلے انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ اسی لیے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی، لیکن یہ قید لگائی ہے کہ جس عمر میں بچے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس عمر میں یہ بچہ اچھی طرح سے یاد کر سکتا ہے، تو اس عمر میں اگر اس نے حدیث سنی ہے اور اس کے بعد بلوغت کے بعد روایت کرتا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ یہ بات اس کے بارے میں بالغ ہونے کے بارے میں باتیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فاسق نہ ہو، کیا ہو؟ فاسق نہ ہو۔ فاسق نہ ہونے سے مراد
گناہ کرتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں، یا چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے اسے فاسق۔ بڑا گناہ کوئی بھی آدمی بڑا گناہ کرنے والا فاسق ہے، یا چھوٹا گناہ ہی برابر کرتا رہتا ہے تو کیا ہے؟ فاسق ہے۔ انہوں نے قید لگائی کہ فاسق نہ ہو۔ کیوں یہ شرط کیوں لگاتے ہیں؟ بولیے۔ بس ڈر اتنا ہے کہ کہیں روایت کرنے میں وہ چھوٹ، ورنہ حدیث کے معاملے میں ہمیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، صرف اس بات کا ڈر کہ جو آدمی کسی بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے یا چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے، یہ ڈر ہے اس سے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہ کرے، کسی غلط بات کی نسبت نہ کر دے، کوئی جھوٹ نہ بول دے۔ صرف اسی معاملے میں محدثین کو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یوں تو بڑا سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کرتا ہے، حالانکہ اپنی زندگی میں وہ کیا ہے؟ بڑا پکا سچا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے۔ جب بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو محدثین کہتے ہیں چاہے وہ معاشرے میں کتنا ہی سچا کیوں نہ مشہور ہو، پھر بھی ہم اس کی روایت کو نہیں لیتے۔ کس شبہے کی وجہ سے؟ کہیں جھوٹ۔ اگر محدثین یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ راوی فاسق نہ ہو، کوئی بھی بڑا گناہ اس سے نہ ہوتا ہو، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کی روایت لے سکتے ہیں؟ یا کسی سے ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو کیا اس کی روایت لے لیں گے، قبول کر لیں گے؟ کبھی تصور۔ بلکہ محدثین کے یہاں اگر کسی آدمی کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں اس زمانے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ آدمی اپنی بات چیت میں، صرف حدیث چھوڑیے، اپنی بات چیت میں لوگوں سے جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کی روایت کو پر حکم کیا لگاتے تھے؟ موضوع ہونے، یعنی صرف ضعیف نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے تھے اسے؟ موضوع۔ کہ جو آدمی اپنی بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی روایت پر یہ حکم لگایا۔ ان کی یہاں کی چیز تھی، اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی بات روایت کرتے ہوئے جھوٹ کہہ دیا ہے، جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، تو ایسے راوی کو وہ لوگ کاذب کہتے تھے، اور اس کی حدیث پر بس ایک ہی حکم، یہ موضوع ہے۔ تھوڑا گنجائش رکھ کے ضعیف ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں جھوٹ نہ بولا ہو، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ موضوع ہے، بالکل قبول نہیں۔ تو ان کو مین چیز یہی چاہیے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ راوی اپنی حدیث کو روایت کرتے ہوئے، اپنی بات پیش کرتے ہوئے کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اسی کے بارے میں اطمینان چاہیے، یقین کا درجہ چاہیے۔ تو جہاں جہاں شبہے کی گنجائش تھی وہ سارے شبہے کیا کیے انہوں نے؟ ختم کیے۔ فاسق ہے، صرف شبہہ ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف شبہہ ہے، پھر بھی اس کی روایت کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی مروت کے خلاف چلتا ہے، اس کے خلاف مروت کے خلاف چلتا ہے، تو اس کی روایت کو بھی یہ قبول نہیں کرتا۔ اب مروت کیا ہے وہ آپ کو سمجھائے؟ کس کے خلاف؟ مروت کے خلاف۔ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مروت۔ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو عربی ہے جو آپ جانتے ہیں اس کے لحاظ سے، یہ مروت لفظ کیسے بنا ہوا ہے؟ مرء لفظ پڑا ہوا ہے عربی میں، المرء، الامرأة پڑھتے رہتے ہیں، الامرأة عورت، المرء مرد، آدمی، وہی ہے
چاہیے المروت، انسانیت. اگر ہم اردو میں بہت زیادہ اس کو قریبی معنی سمجھانا چاہیں تو مروت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسانیت. ایک راوی کے لیے انہوں نے شرط یہ بھی رکھی کہ اس کے اندر انسانیت پائی جائے، یعنی انسانی تہذیب میں جو رکھ رکھاؤ کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں اس کا بھی وہ آدمی خیال کرتا ہو، اس کے خلاف نہ جاتا. فاسق اور اس میں فرق یہ ہے کہ فاسق تو شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن یہ آدمی شریعت میں وہ چیز جائز ہے، شریعت کے لحاظ سے خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن معاشرے کے آداب کے لحاظ سے اس کی خلاف ورزی ہے، اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کرتے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی یہ رکھ رکھاؤ یہ معاشرے کے لحاظ سے کیا چیز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی امام صاحب ہوں ان کو کرتا پاجامہ پہن کر کے آ کر کے امامت کرنی چاہیے، ٹوپی لگا کر کے اور کرتا پاجامہ پہن کر کے آ کے امامت کرنی چاہیے کہ رکھ رکھاؤ میں یا ایک تہذیب میں یہ بات آ گئی. ہم یہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ پینٹ پہننا جائز ہے. اگر کوئی آدمی آ کر کے شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. جو آدمی پڑھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، جائز ہونے کے لحاظ سے وہ کر رہا ہے، شریعت میں حرام ہونے کے لحاظ سے نہیں کر رہا، جائز ہے لیکن اس نے ایسا کیا. محدثین نے کبھی ایسا دیکھا تو اس کی روایت پھر قبول نہیں کی. کہتے ہیں جو آدمی معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں کر پاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی چھوٹ جائے. یہاں بھی پھر وہی مسئلہ ہے، ڈر ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولتے رہے. جو آدمی معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا خیال نہ کر پاتا ہو اس سے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ حدیث میں جھوٹ نہ بولے. تو یہ تک شرط لگاتے ہیں مروت کا بھی خیال کرتا ہو، یعنی جو آداب ہیں اس معاشرے کے آداب ہیں، معاشرے میں اس چیز کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے اس چیز کو لوگوں نے متعین کر رکھا ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے، اس کی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اگرچہ کہ وہ اسلام کے لحاظ سے گناہگار نہ ہوتا ہو لیکن اس کا بھی وہ خیال کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو میں مثالیں جوڑنے کے سمجھا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کیجیے یہاں بہت ساری جگہوں پہ یونیفارم بنا دیے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یونیفارم. آپ کو وہی پہن کر کے وہاں پہ جانا ہے. ایک بچے کے لیے یونیفارم بنا دیا گیا، ایک ٹیچر کے لیے یونیفارم بنا دیا، ایک ڈاکٹر کے لیے یونیفارم بنا دیا گیا کہ ڈاکٹر یہاں پہ آئیں گے جب تو اس یونیفارم میں ان کو رہنا ہے. ایک نرس کے لیے یونیفارم بنا. اسلام میں اس کے علاوہ دوسرا لباس بھی پہننا جائز ہے. یہ کوئی اسلامی حکم نہیں کہ وہی پہننا ہے اس کو، لیکن ایک آدمی نہیں خیال کرتا ہے یونیفارم کا ویسے ہی چلا. تو محدثین کے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی اس کا خیال نہیں کر پاتا، ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ حدیث بیان کرنے میں بھی اپنی سنجیدگی کو نہ دکھا سکے اور کبھی کوئی غلط بات ایسے ہی بیان کرتے. اس لیے کہتے ہیں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مروت کا بھی خیال کرتا ہو، جو معاشرے کے آداب ہیں رکھاؤ ہیں اس کا بھی خیال کرتا ہو تو ہم اس کی روایت قبول کریں. میں ایک بات مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد اتنی ساری باتیں کتنی ہو گئی ہیں میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ورنہ یاد کرنے کے لحاظ سے بہت آسان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں راوی عادل ہو. عادل ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، فاسق نہ ہونا اور مروت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو. یہ ان کی جو ہے یہ ہے. اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزیں اس کے اسلام کے تعلق سے صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ کوئی غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کر دے، صرف اس سے بچنے کے لیے اتنی باتیں رکھی. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی کیا کوئی راوی جس کے بارے میں اتنے سارے کنڈیشن ہوں اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے، جب وہ روایت کرتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ یہ کہیں گے وہ تو انسان تھے انسان. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی آسانی سے وہ بات کہی جاتی ہے کہ
انسان ہونے کے لحاظ سے رد کر سکتے ہیں. کیوں آپ ان کی روایتوں کو ایسا لگے کہ بیٹھ گیا کہ آپ کہتے ہیں ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے؟ کیوں یہ بات آپ کہتے ہیں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اگر یقین نہ کریں تو کیا کریں گے؟ یعنی اور یہ باتیں کیسے لوگ کہتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ان لوگوں کی باتیں بھی بالکل یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، جن کے نہ اسلام کا پتہ ہے، جن کے اگر ان کو کوئی خبر کسی ریڈیو سے، ٹی وی سے یا کہیں اخبار میں آ جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ یقین کر لیتے ہیں جو اقراری ہے، جس کی آپ محدثین یا جس کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. پوری شرطیں یہ سب کس کے بارے میں؟ اس کی عدالت کے بارے میں، وقت کے بارے میں. باقی تو راوی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے عادل. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس پانچوں باتوں کے لحاظ سے آپ اپنے معاشرے میں بولیے، آپ کو شاید ایک آدمی بھی نہیں. یہ کنڈیشن دے ہوں گے یہاں اس راوی کو، اور ہم اپنے بارے میں سوچ کر کے سمجھتے ہیں کہ راوی بھی ایسے ہی رہتے رہے ہوں گے، وہ بھی غلط نہیں کر سکتے. آپ کو ان کا ایک پوری کنڈیشن کے لحاظ سے آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا اس معاشرے میں. اسی لیے یہ سارے جو کنڈیشن تھے 3 صدی ہجری تک چلے. کب تک؟ 3 صدی ہجری. اس وقت تک جو بھی راوی آتے تھے، تقریباً حدیث کی کتابیں بھی لکھ دی گئی تھی تو بعد میں اتنا مسئلہ بھی نہیں رہ گیا تھا. وہ اس وقت تک اتنی کڑی شرطیں رکھی گئی تھی. بعد میں خود یہ ہوا، بعد کی جو چیزیں روایت کی جاتی ہے تو بہت سارے قصے اور چیزیں تاریخی جو ہے باتیں بعد میں، تو اس کو قبول کرنے کے لیے اتنی زیادہ شرطیں نہیں لگاتے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر 3 صدیوں کے بعد جب آپ تلاش کریں گے تو ان پوری شرطوں کے ساتھ آپ بھی ملنا آپ کو مشکل ہو جائے گا. تو بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعد کے راویوں میں اتنی ساری کڑی شرطیں نہیں لگائی جائیں گی جو پہلے لگائی گئی تھی، کیونکہ بعد میں حافظے پر روایتوں کا اعتماد بھی نہیں رہ گیا تھا. زیادہ کتابیں سب لکھی جا چکی تھیں تو زیادہ اعتماد کس کے اوپر ہو گیا ہے؟ کتابوں پر ہو گیا ہے. تو پھر وہ بات بھی نہیں رہتی تھی جو پہلے تھی. ہاں آپ بولیے. سارے محدثوں کے یہی کنڈیشن تھا کہ سب کے یہاں یہ جو بتایا میں نے آپ کو، یہ سب کے یہاں، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف. جیسے یعنی یہ آیا معاملہ کہ یعنی پہلے تو میں نے شروع میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ راوی کا عادل ہونا یا ضابط ہونا، یہ دونوں کنڈیشن قرآن اور حدیث سے لیے گئے. کس سے؟ قرآن اور حدیث سے. قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو. تو اس سے محدثین نے یہ لیا کہ فاسق کی خبر جو ہے نہیں لی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی خبر لی جانی ہے اسے عادل ہونا چاہیے فاسق کے مقابلے. جب فاسق کی نہیں لی جائے گی تو کافر کی بدرجے والا نہیں لی جائے گی. بچے کو آپ فاسق نہیں کہہ سکتے. فاسق ہونے نہ ہونے کا حکم کب لگتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. تو بالغ ہونا ضروری ہے اس کے. تو عادل ہونے میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے کسی مجنون پر فاسق ہونے کا لفظ نہیں ہے. مجنون کو فاسق نہیں کہا ہے، عاقل ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو اصل تو یہ قرآن اور حدیث سے ہی لی گئی ہے شرط نہیں ہے. اسی لیے ان شرطوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ یہ کنڈیشن ہے کسی راوی کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور جب سے لوگوں نے حدیثیں روایت کرنی شروع کی ہیں اسی وقت سے یہ کنڈیشن بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے صحابہ کرام نے اس کو اپنایا. سب سے پہلے کس نے اپنایا؟ صحابہ کرام نے اپنایا. کئی صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو ہم جو باتیں بیان کرتے ہیں ساری باتیں ہم ڈائریکٹ نہیں سنتے تھے، بلکہ جو مجلس میں رہتے تھے وہ سنتے تھے، وہ ہم سے بیان کرتے تھے، ان سے سن کر کے ہم بھی روایت کرتے تھے. اور ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، کوئی بھی جھوٹ بولے گا فوراً پکڑ جائے گا، وہی آ جائے گی آسمان سے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال
صحابہ اگر دوسرے لوگ بیان کرتے تو ذرا احتیاط کرتے تھے، دیکھتے تھے بیان کرنے والا کون ہے، تو بیان کرنے والے کو دیکھنا وہ کس پہلو سے تھا؟ اسی پہلو سے تھا کہ اس کی بات قابل اعتبار ہے یا نہیں، یہ آدمی ہے کون۔ یہ کس کے بارے میں تھے؟ تابعین کے بارے میں، جن کی اکثریت نیک تھی۔ صحابہ میں کل کی بات ہے، پورے کے پورے صحابہ کیا ہیں؟ عادل مانے جاتے ہیں۔ تو یہ عادل کی جو قید لگاتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تابعین سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کو پورے کے پورے کو عادل مانا جاتا ہے، تابعین کی اکثریت عادل تھی، لیکن وہاں صحابہ یہ دیکھا کرتے تھے تابعین کے اندر۔ اگر ان میں سے کوئی بات کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو فوراً قبول نہیں کر لیتے تھے، پہلے معلوم کرتے تھے کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے۔ یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا، بعد میں یہ سلسلہ چلتے چلتے باقاعدہ کتابی شکل میں یہ چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں، لیکن عمل میں یہ چیزیں پہلے ہی شروع ہو گئی۔ کس کے؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ متقدم اور متاخر میں فرق کیا جائے گا اس سلسلے میں، اور فرق کرنے کے لیے جو حد ہے جو دونوں کے درمیان وہ تیسری صدی ہجری کا آخری ہے۔ وہ متقدم متاخر کی بات کرتے ہیں تو متاخر روات میں وہ ساری کنڈیشن جس طرح کے پہلے کے راوی میں لگائے گئے تھے اس کو ہلکا کر کے لگائیں گے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ پہلے مکمل اعتماد اسی پر ہوتا تھا۔ اگر اس کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے، کتاب نہیں ہے تو وہ جو روایت کرتا تھا اسی پر ہوا کرتا تھا۔ لیکن تیسری صدی ہجری تک تقریباً جو مشہور کتابیں آپ کو اس کی سنتے رہتے ہیں وہ آ گئی تھی، تحریر میں آ گئی تھی، تو بعد کے راویوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اتنی سخت کنڈیشن ہونے کا۔ ہاں ہو گیا، یہ ہم نے کہا آپ کو عادل ہونا، یہ دوسری کنڈیشن۔ اتصال کے بعد یہ دوسری کنڈیشن ہے عادل ہونا۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ ضابط ہونا۔ تیسری کنڈیشن ہے ضابط ہونا، راوی کا ضابط۔ وابطہ سے ہے یہ وابطہ، اسی سے ہے ضابط، راوی کا ضابط۔ اس کے بعد محدثین کہتے ہیں یہ ضابط دو طرح سے ہوتا ہے راویوں کے تعلق سے۔ ایک کو ضابط صدر کہتے ہیں اور ایک کو ضابط کتاب ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پہلی کنڈیشن آپ کے سامنے آئی کہ اس کا سند کا متصل ہونا ضروری ہے، دوسری آئی کہ راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، تیسری کنڈیشن ہے راوی کا ضابط، راوی کا ضابط، راوی کا ضابط۔ راوی کا ضابط ہونا ضبط دو طرح سے ہوتا ہے، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ میں اسی کی پوری وضاحت کر رہا ہوں، سمندر میں بیٹھ کے وضاحت کروں گا دادا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ابھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے ذہن میں یہ الفاظ رہیں کہ ٹیکنیکل جو ان کے وہ ہیں استعمال، وہ ذہن میں اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ضابط، ضبط صدر اور ضبط کتاب، یہ الفاظ آپ کے سامنے ہوں اور اس کی شرح ہم آپ کو کر رہے ہیں، اس سے باتیں آپ کے ذہن میں بڑھ رہیں گے۔ ضبط کا پورا تعلق یاد کرنے سے، کس سے ہے؟ یہ یاد کرنے سے۔ جیسے عدالت کی بات کی، عادل ہونا، اس کا پورا تعلق راوی کی شخصیت سے تھا کہ راوی کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ ہونے پائے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کا پورا تعلق کس سے ہے؟ یاد رکھنے سے ہے۔ یاد رکھنے میں اتنا یقین ہو جائے کہ غلطی کرنے کا شبہ نہ ہو۔ میں پھر سے کہوں اسی بات کو، ہم جو عادل ہونے کی جو قید شرط لگاتے ہیں اس کا پورا تعلق کس سے ہے؟ وہ آدمی جان بوجھ کر کے جھوٹ اس سے ہو گیا ہو، ایسا کہیں ہلکا شبہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں، آدمی جھوٹ تو نہیں، جان بوجھ کے پھر اس لیے غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی۔ تو غلطی کرنے کا بھی ادنا شبہ نہ رہ جائے، اس کے لیے یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ راوی کیا ہو؟
جاننے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے وہ کیا قید لگاتے ہیں؟ راوی کا ضابط ہونا۔ اب راوی کے ضابط ہونے میں، حدیث کو یاد کرنے میں اس زمانے کے لحاظ سے اس کی دو شکلیں تھیں، اس کی دو شکلیں تھیں۔ اسی لیے لوگ اس میں کہتے ہیں، ایک کو ضبط صدر کہتے ہیں اور ایک کو ضبط کتاب کہتے ہیں۔ ضبط صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی بات روایت سنا اور سن کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، قلم اور کاپی لے کر کے نہیں بیٹھے بلکہ صرف سنا اور سن کر کے یاد کیا، اسی کو ضبط صدر کہتے ہیں۔ سنا سن کر کے یاد کر لیا، جو بات سنی تھی سن کر کے یاد کر لیا، اسے ضبط صدر کہتے ہیں۔ ضبط کتاب کہتے ہیں کہ جو بات سنی اسے نوٹ کیا، لکھ لیا، اسے ضبط کتاب کہتے ہیں۔ تو راوی کا ضابط ہونا دونوں لحاظ سے ہو سکتا ہے، یا تو سن کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہو تب بھی اسے ضابط کہا جائے گا، یا لکھ لیا ہو اسے تب بھی اسے ضابط کہا جائے گا۔ لیکن ان کے لیے اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ کب وہ ضبط صدر مانتے ہیں کسی کا؟ یاد کرنے کی صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن کیا ہر انسان کو ہر راوی کی روایت کو مان لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ضابط ہم کب مانیں گے اس کو؟ جب وہ سننے کے بعد اپنے سینے میں اس طریقے سے محفوظ کر لے کہ جب اس سے کہا جائے فوراً اسے بیان کرے، جس وقت بھی کہا جائے فوراً بیان کرے، تب اسے ضابط کہا جائے اور اس کی حدیث کو صحیح کہا جائے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں عربی کے الفاظ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے اردو میں ہی آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں ان يحفظ ما سمعه من حيث يتمكن من استحضاره متى شاء، کہ جو سنا اس کو اس طریقے سے یاد کر لے کہ جب چاہے اسے فوراً بیان کرے، تو اسے ضابط کہا جائے گا، ورنہ اسے ضابط نہیں مانا جائے گا۔ اتنا مضبوط حافظہ کہ جب چاہے فوراً بیان کرے۔ اس طرح کے یاد کرنے والے لوگ آج کے زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب چاہے، اگر ہم کو اس طرح کی کوئی چیز یاد ہوتی ہے، مثال طور پر سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ جیسے آج ہم سورہ فاتحہ یاد کیے ہوئے ہیں، ایسے اگر کسی راوی کو حدیث یاد ہوتی تھی تب محدثین قبول کہتے تھے یہ راوی ضابط ہے، اس کی روایت سے عادل ہونے کے بعد جیسے ہم کیا یاد کیے ہوئے ہیں؟ سورہ فاتحہ یاد کیے، ویسا میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ یہ ایسی سورہ، اور کچھ آخری پارے کچھ اور صورتیں بھی ہوگی کہ کبھی بھی آپ سے کہا جائے تو فوراً آپ اس کو سنا سکتے ہیں، ورنہ باقی آپ کہیں سے بھی بڑے سے بڑے حافظ کو بھی آپ کہیں سے پوچھیں تو جو رمضان میں تراویح سناتے ہیں ان کو بھی دن میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں پڑھاتے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ سناؤ، کہہ نہیں ایک بار تو دیکھنے کے بعد سناتا ہوں، تو وہ ضابط نہیں ہے۔ جو رمضان میں تراویح سناتے ہیں دن میں پڑھنے کے بعد، اب کوئی بھی حافظ جو رمضان میں تراویح سناتے ہیں وہ کم سے کم 10 مرتبہ دن میں پڑھتے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، تب وہ سناتے ہیں، نہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے، نہیں سناتے بغیر اس کا اعادہ کیے، بغیر رجوع کیے وہ نہیں سنتے، جبکہ اس میں سے بعض بہت ہی اچھے حافظ ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ معاملہ ہے، دن میں ضرور پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھے تو اس رات ضرور بولیں گے، بہت زیادہ بولیں گے، کیونکہ وہ اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے حفاظ کی بات کر رہا ہوں جو بہت ذہین لوگ ہیں، تو اس زمانے کی ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا شرط رکھی ہے کہ ان کو حدیثیں بالکل ویسے ہی یاد ہوں جیسے ہم کو سورہ فاتحہ یاد۔
تب ان کی روایت کو قبول کریں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ آپ سے یہ بات کی تھی، لیکن آج ترتیب میں یہ بات آئی تو میں آپ کو بتایا ضبط صدر ایک سے کہتے ہیں. راوی کا ضابط ہونا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ شرط کیوں رکھتے ہیں؟ اتنی کڑی شرط کہ شبہ نہ ہو، غلطی کر جائے، کوئی لفظ بیان کیا ہو اس کو بھول نہ گیا ہو، کہیں شبہ نہ. اس کے لیے یہ باتیں پیش. اس کے بعد ضبط کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی ہے شیخ نے اس کو نوٹ کر لیا، اسے نوٹ کر لیا، ذہن میں تو یاد نہیں رکھا لیکن لکھ کر کے یاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے بعد کے دور تک بھی ایسے بہت سے راوی تھے جو حدیثیں لکھے تھے. صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے، تابعین میں زیادہ تھے، اور اتباع تابعین میں ان سے بھی زیادہ تھے، وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے. اس کو ضبط کتاب کہتے ہیں. اس کے لیے شرط کیا ہے ہمیں؟ ہم کب ضابط مانیں گے راوی کو؟ جیسے ہم نے ابھی آپ کو کہا سینے میں یاد رکھنے کے تعلق سے اتنا قوی حافظہ ہو اور اتنا اچھا یاد ہو کہ جب چاہے اسے بیان کرے. ضبط کتاب کے لیے پہلی شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ لکھنے کے بعد استاد کی کتاب کے ساتھ اس کی پروف ریڈنگ کریں. اس کو عربی میں مقابلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ. یعنی لکھنے کے بعد دیکھیں کہ یہ بالکل صحیح ہے جو میں نے لکھا یا نہیں لکھا. پہلی غلطی کی جگہ یہ غلطی کی جگہ کیا ہے؟ کوئی بھی کہہ رہتا ہے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے نہیں. لکھنی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ شبہ تھا، انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی کہ لکھنے کے بعد اپنے شیخ کی کتاب کے ساتھ روایت کو ملا کر کے دیکھے جو لکھا ہے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے. اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرے. اس راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے جس نے لکھنے کے بعد شیخ کی کتاب کے ساتھ اپنی لکھی ہوئی احادیث کی پروف ریڈنگ نہیں کرتے. یہ کنڈیشن ہے. اس کے بعد لکھ کر کے رکھ دیا، گھر میں گئے اور گھر میں لے جا کر کے رکھ دیا. بچے ہوتے ہیں گھر میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نوٹ بک اٹھا کر کے اس میں کچھ لکھ دیا ہو، کچھ مٹا دیا ہو. دوسری کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ اپنی کتاب کی حفاظت اتنی حفاظت کی ہو کہ کوئی بھی آدمی اس میں کمی زیادتی، کسی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ کر کے اس میں کچھ مٹا دیا ہو، کچھ زیادہ کر دیا ہو، یہ ممکن نہ ہو. اس کے بعد وہ اپنی کتاب دیکھ کر کے جب روایت کرتا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی ہے، تب کہتے ہیں یہ راوی ضابط ہے اور اس کی روایت کیا مانی جائے گی؟ صحیح مانی جائے گی. اب اتنے سب کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ اس سے غلطی، کوئی انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونے کا امکان ہے، پھر ہمیں کیسے یقین حاصل ہوگا کہ صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ حدیث صحیح ہے، ایک ہی راوی ہے، حدیث صحیح ہے، ہم کیسے یقین کرتے ہو؟ تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. بات سمجھ گئے آپ میری؟ یہ تین جو ہے باتیں آپ کے سامنے ہیں. 2 کنڈیشن باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے. ہاں بولیے. ٹھیک. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ترتیب جا رہا ہے محدثوں نے اتنا سارا کنڈیشن لگایا ہے، اس کا جو یقین اور سچا ہونے کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر ہے. ہمیں ہے، لیکن پھر کیوں لوگ نہیں مان رہے؟ پھر لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ اصل جتنے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں اس طرح کی، صحیح بات یہ ہے کہ ان کو محدثین کے اس کام کا اور حدیث کب صحیح کہی جاتی ہے اس کا صحیح انداز نہیں، صحیح علم نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے. اکثر یہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو لوگ اس کام سے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہیں، صرف اوپر سے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو انسان تھے، روایت کرنے والے انسان تھے. یہی بات ذہن میں بیٹھ کر کے اور ہمیشہ اسی پہلو سے سوچتے ہیں تو یہ باتیں کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں جیسا کہ آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، اسی لیے کہا ہے جو آدمی اس میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی تحقیق میں آگے چلا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اس کا اطمینان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو آخری حد ہے ایک انسان کی تحقیق کی، وہاں تک انہوں نے تحقیق کے بعد ہی حکم لگایا بھی حدیث ہے. وہ آخری حد ہے انسان، کوئی لیول اس کا چھوڑا نہیں ہے.
ابھی آپ اتنے ہی میں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی 2 کنڈیشن باقی ہیں، ابھی 2 کنڈیشن باقی، اتنے میں ہی آپ سوچ رہے ہیں کہ بالکل لیول اتنا اونچا ہے کہ ماننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے اس کے اوپر، اور کسی طرح کی اس میں شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا اونچا لیول ہے اس کا، تحقیق کا یہ بہت اونچا لیول ہے۔ آج ہم اس کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کی باتیں ہوتی ہیں تو اسے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ اتنے اونچے درجے، اتنے اونچے لیول پر تحقیق جو ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم خامخواہ شبہ کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آج کے دور میں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو بڑے سے بڑے ریسرچ کے دعوے کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اس کو اگر قرآن کے خلاف بھی جائے تب بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس حد تک بات ہے۔ یہ باتیں تھیں آپ کے اس کے تعلق سے، انشاءاللہ چاہے سے